مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جس مقدس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مختصر سی باتیں دعا کے حوالے سے ہم سماعت کر لیتے ہیں، کیونکہ لیلۃ الجائزہ اب ہم سب کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی چاند رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، فرمایا گیا جتنے روزہ دار بندے تھے جنہوں نے پورے ماہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس لیلۃ الجائزہ کی رات ان تمام بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ فرمان کسی لیڈر وغیرہ کا نہیں ہے، ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے داتا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ان کے حوالے سے فرمایا گیا، وہ جو دن کو کہیں رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی بات تو بات ہو کے رہی، یعنی حضور جو فرما دیں وہ بات الحمدللہ ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو لیلۃ الجائزہ ہمارے درمیان آنے والی ہے، اس میں ہمیں دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے اللہ ماشاء اللہ اکثر مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو بازاروں میں، مارکیٹوں میں خریداری کے لیے بعض علماء کرام سے تو ہم نے یہ سنا کہ فرمایا گیا کہ اکثر امت مسلمہ پورا ماہ رمضان عبادت میں گزار کر اپنی شاپنگ کے لیے لیلۃ الجائزہ کی رات کا انتخاب کرتی ہے۔ 29 دن تک عبادت کی، 29 دن تک روزے رکھے، یا 30 دنوں تک روزے رکھے، 31 تراویح پڑھی، 29 تراویحاں پڑھی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حال اللہ ماشاء اللہ یہ ہوا کہ جب عیدی عطا کرنے کی رات قدرت کے جانب سے آئی، جب مولا عطا کرنے پر آئے، اس رات کو ہم عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے بجائے بازاروں میں بیگ وغیرہ لے کر شاپنگ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب کوئی مالک کسی غلام کو عطا کر رہا ہو، اب وہ غلام بے توجہ کے ساتھ کھڑا ہو تو مالک کیا اسے عطا کرے گا؟ ہرگز اسے مالک نہیں عطا کرے گا۔ جو مانگنے والا غلام ہے، غلام کو یہ چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی نظر آئے، انکساری نظر آئے، خادمانہ پن نظر آئے، اس کے بعد جا کر اس کا مالک کہیں اس سے راضی ہو کر، اسے خوش ہو کر عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنے نیچے مانگنے والے کے ہاتھ ہوں گے اتنے بلند عطا کرنے والے کے ہاتھ ہوں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب دنیا کا ایک انسان اس انداز و کیفیت سے مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، آقاؤں کا آقا ہے، تمام مخلوق کا پالنہار حقیقی ہے، اب جب وہ لیلۃ الجائزہ کی رات عطا کرنے پر آ رہا ہے تو مانگنے والوں کے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، مانگنے والوں کے دامن کیسے ہونے چاہیے، اور کس انداز و کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور کیا ہے ہمیں مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جب چاند رات نظر آئی، مغرب کے بعد اعتکاف برخاست کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم پورے 10 دن اعتکاف کو بیٹھے رہے، 9 دن اعتکاف کرتے رہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد جب جانے کی رات آئی، گئے، جانے کے بعد اب مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں معتکف حضرت،
شاپنگ کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے 10 راتیں 9 راتیں خدا کی رضا میں گزاری تو ہمیں اب وہ ایک رات جو ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے اس کو بھی خدا کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. روایتوں میں فرمایا گیا قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر اس کے اندر سے نہر جاری ہے, چشمہ جاری ہے, بہت زیادہ پانی اس سے نکل رہا ہے. اللہ کے پیغمبر و نبی نے جیسے اس پتھر کو دیکھا جس کے اندر سے نہر جاری ہو رہی ہے, بڑا تعجب کیا, دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں خیال کیا اللہ تیری کیسی قدرت ہے, یہ کیسا عجیب کرشمہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, کیا معاملہ ہے. دریاؤں یہ جو بڑے بڑے نہریں ہیں یہ تو پہاڑوں کے دامن سے نکلا کرتی ہیں, بڑے بڑے چٹانوں کے اندر سے پانی بہتا ہوا اگر آ رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں جاتی ہے. اگر بڑے بڑے پہاڑوں کے دامن میں سے دریا نکل رہے ہیں, نہریں نکل رہی ہیں, یہ بات بھی سمجھ میں جاتی ہے. اگر کسی اونچے مقام سے پانی بہہ کر نیچے گر رہا ہے یہ بھی بات سمجھ میں جاتی ہے. مگر اتنا ننھا سا پتھر, اتنے ننھے سے پتھر میں اتنے کثرت کے ساتھ پانی نکل رہا ہے, وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پتھر کے اللہ کے نبی قریب ہوئے. وہ قوم بنی اسرائیل کے جو پیغمبر و نبی تھے قریب ہوئے. قریب ہونے کے بعد اس پتھر کو آگے پیچھے سے دیکھا, کوئی چیز موجود نہیں, تنے طرح پتھر موجود ہے. اس ننھے سے پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. اب وہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہ خدا کی قدرت سے ہی پوچھ لوں کہ آخر معاملہ کیا ہے, اتنے ننھے پتھر کے اندر سے اتنا کثرت سے پانی کیوں نکل رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر و نبی نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے, جو میں نے آیت پڑھی الدعاء مخ العبادہ, اٹھایا, اٹھا کر کہا کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پتھر سے, چھوٹے سے ننھے سے پتھر سے اتنا زوردار پانی کہاں سے نکل رہا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. اے اللہ تو اس بے جان پتھر کو زبان عطا کر تاکہ میں اس سے کلام کر سکوں, اس سے گفتگو کر سکوں, میں جان سکوں کہ اس کے اندر اتنا پانی نکل کیسے رہا ہے, آخر آ کہاں سے رہا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے کہا تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اس پتھر کو اجازت دی کلام کرنے کی. جب بات کرنے کی اجازت دی گئی تو پتھر مخاطب ہوا. مخاطب ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو اس نے سلام کیا, بے جان پتھر اب جان آ گئی اللہ کے حکم سے, سلام کیا. اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا, پوچھا کہ بتا تو صحیح, میں اس راستے سے گزر رہا تھا, تجھے دیکھا تیرے اندر سے اتنا کثرت سے پانی کیوں آ رہا ہے, وجہ کیا ہے. تو پتھر مخاطب ہو کر کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر یہ پانی میرے اندر سے نہر کے طور پر پینے والا نہیں آ رہا, بلکہ خدا کے خوف سے میرے آنسو بہ بہ کر رس رس کر نکل رہے ہیں, میں خدا کے خوف سے رو رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور بڑے بڑے پتھر ہیں. یعنی اللہ نے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس میں آگ, انسان بھی ڈالے جائیں گے اس جہنم کی آگ میں اور پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا. وہ پتھر جلیں گے آگ میں, اس کے بعد اس پر انسانوں کو لیٹایا جائے گا. پتھروں کی بھی تپش انسانوں کو برداشت کرنی پڑے گی, جہنم کی آگ بھی سہنی پڑے گی. وہ پتھر مخاطب ہو کر کہنے لگا, اللہ کا خوف مجھ پر طاری ہے, اس وجہ سے میرے آنسو بہ بہ کر نکل رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جیسے اسے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ اتنا ننھا سا پتھر, خدا کا خوف اس کے اندر اتنا طاری, خدا کی ہیبت اس کے اوپر اتنا طاری ہو گئی, اتنا خدا کا غضب اس کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ خدا کے خوف میں اس قدر زار و قطار روتا. یہ کہہ کر اللہ کے حضور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ پتھر تیرے خوف سے روتا ہے, اور تو بھی جانتا ہے جو آنسو آنکھ سے تیرے خوف سے نکلتے ہیں تو ان کو بخش دیا کرتا ہے, تو ان کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ یہ بے جان پتھر جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے, تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے, رو رہا ہے. اللہ میں تیرا پیغمبر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کی مغفرت و بخشش فرما, اس کو بخش دے. پتھر کی بخشش کی دعا اللہ کے پیغمبر و نبی نے کی. جب کیا تو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی نازل ہوئی, کہا کہ اے میرے پیغمبر تمہاری دعا قبول کر لی گئی, اس سے کہہ دو کہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہم نے, اور اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. جہنم کی آگ سے ہم نے اس پتھر کو ہمارے خوف سے رونے کی وجہ سے ہم نے امان عطا کر دی ہے, یعنی اس کو بچا لیا ہے. جب کہا تو پتھر کو انہوں نے مزدہ سنایا, کہا کہ اب خوش ہو جا, اب رونے کی ضرورت نہیں, اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے, اب تو جلایا نہیں جائے گا, اب تجھے جھلسایا نہیں جائے گا, جہنم کی وادی میں داخل نہیں کیا جائے گا, جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا. جب کہا تو پتھر خاموش ہو گیا, کچھ دیر کے لیے آنسو رک گئے. اب اللہ کے پیغمبر وہاں سے چلے گئے. یہاں میں رک کر بتاؤں آپ کو, جب اللہ سے منوانا ہوتا ہے بہت روتے ہیں ہم لوگ, جب سب کچھ مل جاتا ہے خدا ہمیں یاد نہیں رہتا,
خدا ہمیں یاد نہیں آتا. یہ اکثر مسلمانوں کا حال ہے اللہ ماشاءاللہ. جب ہر چیز کی فراوانی ہمارے پاس آ جاتی ہے, کھانے پینے کے سامان, اولاد, دولت, ثروت, عزت, شہرت, سب کچھ جب آ جاتا ہے, تب خدا کہیں سے بندوں کو, اکثریت کی بات میں کہہ رہا ہوں, یاد نہیں رہتا. جب ہم پر ظلم کے پہاڑ آتے ہیں, اللہ کے جانب سے آزمائشیں آتے ہیں, تب بندہ رونا شروع کرتا ہے کہ اللہ یہ مجھی پر آنا تھا, اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ظلم کو برداشت کر سکوں, اس چیز کو میں برداشت کر سکوں. ایسے نازیبا کلمات ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس پتھر سے عبرت حاصل کریں, وہ پتھر کے اندر خوبی خدا کی قدرت نے کیا رکھی تھی. اب دعا کی, اللہ کے پیغمبر چلے گئے, فرمایا گیا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ صدی کے بعد پھر دوبارہ اسی راستے سے ان کا گزر ہوا. جب گزر رہے تھے تو دیکھا پھر وہی پتھر پھر اسی قدر رو رہا ہے. بخشش ہو چکی, مغفرت کر دی جا چکی, جہنم کی آگ سے امان عطا کر دی گئی, اس کے باوجود پھر جب اسی راستے سے گزر رہے دیکھا وہی پتھر پھر رو رہا ہے, پھر آنسو جاری ہے, پھر وہی نہریں رواں ہے. پتھر کے اندر سے پھر قریب آئے, پھر مخاطب ہوئے پتھر سے, کہا کہ اب کیا ہوا, میں جب یہاں سے جا رہا تھا میں نے تو تجھے مزدائے بخشش سنا دیا تھا, جہنم کی آگ سے تجھے امان عطا کروا دی تھی اللہ کے حضور, اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا, تیرے رونے کو پسند بھی کر لیا, مقبول بھی کر لیا. اب کس بات پر تو روتا ہے, اب وجہ کیا ہے, اب کون سا خوف تجھے تڑپاتا ہے, ستاتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا, اب عاجزانہ انداز سے, اتنا سخت پتھر تھا, سخت ضرور تھا مگر اندر سے وہ بھی نرم تھا. وہاں پتھر نرم ہوا کرتے تھے, یہاں انسان نرم نہیں ہو رہے, انسانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یہاں انسانوں کے ذہن موم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آج کا انسان اللہ ماشاء اللہ, کیا اس پتھر سے بھی اس کا دل سخت ہو گیا, اس پتھر سے بھی اپنے ذہن کو, اپنے وجود کو انسان نے سخت بنا لیا. تو جب پوچھا اس پتھر سے, بتا اب اس وقت رونے کی وجہ کیا, اب پھر دوبارہ کیوں روتا ہے, مخاطب ہو کر عاجزانہ انداز میں وہ پتھر کہنے لگا, حضور بات یہ ہے, جب آپ نے اللہ کے حضور میرے حق میں دعا کی, اللہ نے مغفرت فرمائی, کہا کہ آگ میں نہیں ڈالوں گا, تو اللہ کا میں نے شکر ادا کیا, آپ چلے گئے. اب آپ واپس آئے, اب اس دفعہ جو رو رہا ہوں, آپ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو سنیں, میں اب جو رو رہا ہوں, تب پہلے جو رو رہا تھا وہ خوف خدا سے رو رہا تھا. پہلے جو آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ خوف خدا کی وجہ سے جاری تھے. پہلے جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے وہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہا تھا, جہنم کی وادیوں کو یاد کر کے رو رہا تھا. اب جو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ اللہ کے شکر کی بنیاد پر جاری ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوں. اور یہ آنسو جو میرے وجود سے, میرے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے ہیں, یہ کسی اور چیز کے نہیں ہیں, شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں بہا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے آگ سے, جہنم سے امان عطا کر دی ہے. آپ غور تو کریں, پتھروں کے اندر بھی یہ عقل تھی, یہ سوچ تھی کہ بخشنے والی ذات, معاف کرنے والی ذات, راہ راست پر چلانے والی ذات کوئی ہے تو رب کعبہ کی ذات ہے جو ہم سب کا مالک و خالق ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کریں, انقلاب بپا کریں اور اپنے اندر انشاءاللہ تعالی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد عید بھی آئے گی, جب روزے ختم ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے, تب تو سب کی موجیں ہی موجیں ہوں گی, عید کریں گے, ایک دوسرے سے گلے ملیں گے. فرمایا گیا جب عیدگاہ کے لیے عید کو اللہ کے بندے جاتے ہیں, پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد نماز عید پڑھتے ہیں, نماز عید پڑھنے کے بعد جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں آپس میں عید کی مبارکباد دینے کے لیے, فرمایا گیا وہ آپس میں عید کی مبارکباد دینے کے لیے گلے ملتے رہتے ہیں, وہاں خدا کی قدرت انہیں دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے. سب کو پالنے والا خدا, 18,000 مخلوق کو جس نے پیدا کیا وہ خدا عید کے دن خاص اپنی تجلی بندوں پر فرماتا ہے. کون سے بندوں پر؟ جو ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کی مزاجی کر رہے ہیں. ایسے بندوں کو اس کی قدرت دیکھ کر مسکراتی ہے اور بہت خوشی کا اظہار اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق بندوں کے لیے فرماتا ہے. اب اس عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حجامت بنوانی ہے. اگر کسی کی داڑھی زیادہ بڑھ گئی ہے, شریعت کے حساب سے بھی بڑھ کر بڑھ گئی ہے, یعنی ایک مٹھی رکھنا سنت ہے احناف کے نزدیک, حنفی مسلک کے نزدیک, اسے زیادہ آ گئی تو اس کا خط بنا لیا جائے, اس کو سنوارا جائے, اس کے بعد سر کے بال کٹوائے جائیں, مونچھیں تراشی جائیں جس طریقے سے ترشوانا سنت ہے. اس کے بعد ناخن نکالے جائیں, ناخن نکالنے کے بعد پاکیزہ غسل کیا جائے, عطر لگایا جائے, سرما آنکھوں میں لگایا جائے, سجایا جائے.
اگر انگوٹھی موجود ہے تو 5 انگلیوں کی کسی بھی ایک انگلی میں انگوٹھی کو پہنا جائے، اور نیا لباس عید کے لیے لے کر پہنا جائے۔ اگر نیا لباس نہیں ہے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرانا ہی لباس عید کے لیے دھل کر صاف کر کے پہن لیا جائے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد عید کو جانے کی تیاری کرنے سے پہلے عید الفطر کے لیے یہ شرط ہے، حکم فرمایا گیا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور سنت کے طور پر کھائے جائیں، طاق عدد کے طور پر 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں۔ 7 اور 5 کھجور کھانے کا کثرت سے ذکر آیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی کھائیں من مرضی، یا پورا ڈبہ ہلا کر کھا لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، مگر طاق عدد میں کھجور کھانے کا کیا ہے؟ حکم دیا گیا، کیونکہ پورا ماہ روزہ رہا، عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے روزے کی حالت سے نہیں رہنا، اس لیے شرط لگائی گئی کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھا لیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج عید ہے، آج روزہ نہیں ہے۔ یہ سنت ظاہر کرنے کے لیے کھجوریں طاق عدد میں کھا لی جائیں۔ اس کے بعد عیدگاہ حتی المقدور پیدل جایا جائے، چل کر جایا جائے۔ فرمایا گیا ایک راستے سے عیدگاہ کو جایا جائے اور دوسرے راستے سے ہو کر عیدگاہ سے واپس آیا جائے۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے۔ ادب کا مظاہرہ عیدگاہ میں کیا جائے، دھکا مکی ایک دوسرے کے ساتھ نہ کی جائے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی ہمارا موجود ہے، اگر وہ ہماری صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے ایسا کونی دے کر نہیں کھڑا ہو سکتا تو یہ میرا بچھایا ہوا بچھونا ہے، یہ میری بچھائی ہوئی، ایسا نہیں۔ عید کا دن ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، جاننے والا ہو یا انجان ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ راستہ کشادہ کیا جائے، اس کو بھی ہماری صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جائے نمازیں بچھائی جائیں، ادب سے بیٹھا جائے، ادب سے خطیب کا خطاب سنا جائے عیدگاہ میں۔ اس کے بعد جو عربی خطبہ ہے وہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو بیٹھ کر سنا جائے۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کا ایک خاص فرمان امت کے لیے یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو میرا امتی، جو رب کا بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور یہ صدقہ فطر ہے کس لیے؟ حضرت غالباً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اکثر صحابہ نے بھی کیا، اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا گیا یہ صدقہ فطر ہم پر مقرر کرنے کی حضور علیہ السلام نے وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو دے رہے تھے، کافی نہیں تھا، صدقہ فطر 100 روپے 150 روپے جو مقرر کیا گیا انسان کی حیثیت کے مطابق، اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا گیا اب جو 29 روزے 30 روزے بندے نے رکھے، قیام اللیل کیا، نمازیں پڑھی، اب ان میں کہیں گفتگو کر کے ایسے ویسے نازیبہ زبان سے کلمات ادا ہو کر کہیں غلطی خامی ہو گئی ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی وہ خامیوں کو دور فرما دے گا، پوری فرما دے گا۔ یعنی جو غلطیاں ہو گئی تھی روزے میں، اب روزہ تھا، جان بوجھ کر زبان سے معاذ اللہ گالی نکل گئی، حالانکہ گالی نہیں دینا چاہیے، برا عمل ہے۔ اب روزہ تھا، جان بوجھ کر کسی کی غیبت ہو گئی، ایسے اعمال جو غیر ضروری ہیں، جو روزے کو کیا کرتے ہیں؟ مکروہ کر دیتے ہیں، مکروہ ہونے کی جانب روزہ چلا جاتا ہے، ٹوٹنے کی جانب چلا جاتا ہے۔ ایسا عمل اگر جانے میں یا انجانے میں ہو گیا تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا عید سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت اس کے تمام خامیوں کو معاف فرما دے گا، اس کے ان روزوں کو بھی قبول فرمائے گا، اس کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آپ سب مل کر کرنے کی کوشش کریں۔ نماز وہاں عیدگاہ میں با جماعت ادا کریں، جو وقت مقرر ہے نماز کو جانے کا اس پر وقت مقررہ پر انجمن سے جو اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگی، اس پر ٹھیک ٹائم پر چلتے ہوئے پیدل پہنچے۔ ایک بہت اچھی بات یہاں ہمارے مرکز سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ہے کہ یہاں سے بھی ہمارے تمام ساتھی مل کر پیدل عیدگاہ کو جاتے ہیں، سب ایام تشریق پڑھتے ہوئے، تکبیر بلند کرتے ہوئے، پورے ایک اجماع کے ساتھ جاتے ہیں۔ بہت حسین منظر رہتا ہے، بھلے ہی تھوڑی دیر ہو آگے پیچھے ہو، مگر جاتے ضرور ہیں سب مل کر۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ تحریک سنی دعوت اسلامی کے ساتھ شریک ہو کر ساتھ میں عیدگاہ پیدل چلنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، یہاں ہمارا آ کر انتظار کرے مرکز میں، یہیں سے مرکز سے انشاءاللہ تعالیٰ قافلہ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوگا۔ چلتے جانے کا بھی اللہ رب العزت کیا ہے؟ ہمیں اجر و ثواب عیدگاہ پر عطا کرے گا۔ اس کے بعد آنے کے بعد گھر والوں سے ملاقات کرنا، دوستوں سے ملاقات کرنا، یہ ساری چیزیں تو نارمل ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمل میں درستگی فرمائے اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب فرمائے، ہم سب کو نیک بننے
ایک بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کے جائز مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ رات آخری تاخرات ہے، تو مختصر ذکر و دعا اس میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہمارے غلام خواجہ بھائی ذکر اور دعا کریں گے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر